بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ تحقیق وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی کا چرچا کیا جائے، تحقیق وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کا چرچا کیا جائے، کہ بے حیائی کو پھیلایا جائے ایمان والوں کے درمیان، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک، اذیت ناک، شدید ترین عذاب ہے۔ اور آگے وضاحت فرمائی کہ فی الدنیا والآخرہ، صرف قبر میں اور محشر میں نہیں، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اور برائیوں کا چرچا کر کے معاشرے کو خراب کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ تو میں آغاز کرتی ہوں اس 14 فروری کے دن اور اس ویلنٹائن ڈے نام کی وجہ تسمیہ سے۔ 14 فروری کا کوئی نام، کوئی تعارف نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری تاریخ میں ہے۔ اور ماشاءاللہ جتنے بزرگ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ چند سال پیچھے کہیں 14 فروری کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ایسے ہی ہے۔ تو یورپ سے بے حیائی نے سفر کیا ایک بہت بڑی سازش کے تحت، اور وہ سفر کرتی ہوئی اسلامی ممالک میں پہنچی، اور یہاں کے لوگ جو دین سے دور رہ کر اپنی زندگی کو فخر سمجھتے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کیا اور اپنی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس کام کا آغاز کر دیا جو غیر مسلموں میں، یورپ میں، انگریزوں میں پایا جاتا تھا۔ میرے خیال کے مطابق ینگ جنریشن جتنی یہاں بیٹھی ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ ویلنٹائن کیا ہے۔ ویلنٹائن وہ ایک بندہ ہے جس کے نام پر اس دن کو منسوب کر کے ویلنٹائن ڈے کہا گیا۔ اور یہ بندہ کون ہے؟ جس نے ایک لڑکی سے حرام محبت کی، زنا کیا، بدکاری کی، اور اس پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جوانی کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا، سیدھی راہ پہ چلانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو ان معاملات میں انسان کے جذبات اسے کہاں تک لے جاتے ہیں۔ خودکشی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، گولیاں ہمارے معاشرے میں ماری جاتی ہیں، لڑکے ہمارے معاشرے میں بھاگ جاتے ہیں گھروں کو چھوڑ کر، خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، اگر اس کا موقع بھی نہ ملے تو بغیر نکاح کے حرام زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کو سمجھانے کے باوجود نوجوان نسل جب حد سے زیادہ بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ ہم نواؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو جگہ مہیا کرتے ہیں، ان کو مکان دیتے ہیں، ان کو پناہیں دیتے ہیں۔ یہ سب ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہی کچھ اس بدبخت ویلنٹائن کے حق میں کیا گیا، اور ایک عرصہ جب گزر گیا، تاریخ میں یہ چیز جب دوبارہ سے ابھری، نوجوانوں نے پڑھی اس کا وہ کردار اور اس حرام محبت پر
قتل ہو جانا، مر جانا سامنے آیا تو شیطان نے سر ابھارا اور ایک ایسی پٹی پڑھائی نوجوانوں کو کہ یہ تو بڑا بہادر تھا جو محبت کے نام پہ مر گیا، جان قربان کر گیا۔ شیطان تو یہی سکھائے گا۔ اور آہستہ آہستہ یہ چیز میں مختصر سا بیان کر رہی ہوں ان الفاظ میں جو آپ کو سمجھ آ جائے، اس کو طویل بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے صرف پس منظر دیکھنا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان علاقوں میں وہ کیتھولک مذہب رکھنے والا وہ نوجوان ویلنٹائن، اس کے پیچھے آنے والے، اس کی نسلوں میں اس کے دوست احباب اور اس کے ہم خیال لوگوں نے اس کے دن کو یاد کرنا شروع کیا، منانا شروع کیا اور اس کو حرام محبت کی یادگار بنا دیا۔ اب ہماری بدبختی، ہماری دین سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری کا ثبوت اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام کہ باوجود مسلمان ہونے کے ہماری لبرل قوم نے، نوجوان نسل نے بغیر قرآن و حدیث کے ثبوت کے، بغیر اپنے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہونے کے، اس چیز کو صرف اس لیے اپنایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آج ہمارا پورا معاشرہ بھی ان حرام محبتوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کوئی جھگیوں میں رہنے والے، کوئی خیموں میں رہنے والے ہوں، کوئی محلوں میں رہنے والے ہوں، کوئی گلیوں محلوں میں رہنے والے ہوں، ہر ایک کا کردار آج یہی نظر آ رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ وہ ایک شیطانی کام تھا، اس لیے کہ وہ ایک حرام کام تھا، اس لیے کہ وہ بد کرداری اور زنا کی پیداوار تھا۔ تو ایسا ذہن رکھنے والوں کو یہ بہت پسند آیا اور دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہماری حکومت فوری طور پہ اس پہ پابندی لگا دیتی، بجائے اس کے کہ فوری طور پہ ہمارے گلی محلوں میں، علاقوں میں اس پہ پابندی عائد ہو جاتی، دکانوں کے اوپر جب یہ باقاعدہ پھول اور گلدستے آنے لگے تو ان کے بارے میں احتجاج کر کے ان کو رکوا دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ چند سالوں کے اندر اندر کیا ہوا، ہر شہر، ہر محلے، ہر کالونی، ہر گھر کے اندر اس کا اس قدر رواج پیدا ہو گیا کہ 14 فروری کو آپ بازار جائیں تو ہر دکان آپ کو پھولوں سے بھری نظر آتی ہے، گلدستوں سے بھری نظر آتی ہے، گجروں سے بھری نظر آتی ہے۔ یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پھول ماں کو دیے جائیں گے؟ کیا یہ پھول بہن کو دیے جائیں گے؟ کیا یہ پھول بیوی کو دیے جائیں گے؟ نہیں، یہ اس حرام محبت کی علامت ہے، یہ اس کی نشانی ہے جو ناجائز محبت ایک لڑکی ایک لڑکے سے کرے گی۔ وہ اسکول میں پڑھنے والے، کلاس فیلوز ہوں، یا کالج میں، یا یونیورسٹی میں، یا دفتروں میں کام کرنے والے، یا ٹیلی فونوں پہ، موبائلز پہ رابطے کرنے والے، یا نیٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرنے والے، اگر انہیں فریش پھول نہیں ملیں گے تو وہ علامتی پھول جو میسیجز کے ذریعے سے سینڈ کریں گے وہ اپنی ان محبتوں کے اظہار کریں گے۔ یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے 14 فروری کی نسبت سے۔ آج کتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں آپ سب کو باخبر کرنا چاہتی ہوں، آپ کتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی بیٹی جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کتنے لوگوں کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے، یا مختلف ایپس کے ذریعے سے کن کن لوگوں کو پھول سینڈ کر رہی ہے، آپ کو تو کوئی خبر نہیں ہے، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں آپ کی نوجوان اولاد کیا کر رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہمیں رب کریم نے قرآن عظیم میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے۔ ہمارے پاس ایک روشن، منور، نور علی نور وہ کلچر ہے جس کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر فرمایا ہے۔ ہم تو وہ عظیم ترین لوگ تھے، ہم تو وہ جلیل القدر لوگ تھے جن کو پکارنے کے لیے رب کریم قرآن کے صفحات استعمال کر رہا ہے، قیامت تک کے لیے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ کی خاص امت کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، اور ہم کن پستیوں میں، ذلتوں میں اور گہرائیوں میں گر گئے کہ ہمارے اٹھنے کی بھی ہمیں کوئی خواہش نہ رہی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا
کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں یا پھیلاتے ہیں اور اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ذرا بولیے، میں نے کیا بتایا آپ کو؟ اونچی بولیے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ ذلت اور رسوائی اور اللہ کی طرف سے وہ لعنت اور وہ عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ کام کس وقت ہوتے ہیں؟ اس طرح کے کارنامے کب سر انجام دیے جاتے ہیں سامعات محتشم؟ جس وقت انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں لازم و ملزوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اگر ایک ہو تو دوسری ہوتی ہے، اور اگر دوسری ہو تو پہلی ہوتی ہے۔ اگر ایک نہ ہو تو دوسری نہیں ہوتی، اگر دوسری نہ ہو تو پہلی نہیں ہوتی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں سے ایک ختم ہو گئی تو دوسری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حیا بندے کے اندر سے ختم ہو گئی تو ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے اندر حیا نہیں، وہ جو چاہے کرے، میرے اوپر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ بے حیا انسان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس وقت تک انسان کے اندر حیا جلوہ گر رہتی ہے تو وہ کبھی اس برائی کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں اصطلاح میں جس چیز کو زنا کہا جاتا ہے، صرف یہ زنا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص، جو نوجوان کسی کا ہم بستر ہوا، اس نے زنا کیا، یہ زنا کی انتہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان بھی زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، اور شرمگاہ تو ان سارے زناؤں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب شیطان نے اور یورپ نے ہمارے نوجوانوں کو کس طرف لگایا؟ آغاز میں تو آج بہت سے نوجوان آزاد خیال بچے آپ کے یہ کہیں گے کہ ماما اس میں کیا برائی ہے؟ فلاں میرا کلاس فیلو ہے، فلاں میرے ساتھ پڑھتا ہے، فلاں میرے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے۔ اور آج ماں باپ کے سامنے نوجوان اولاد کو یہ اصطلاح استعمال کرتے بھی شرم نہیں آتی کہ وہ میرا دوست ہے۔ لڑکی کھلی زبان سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو میرا دوست ہے، آفس میں میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں تو ہسپتال میں میرے ساتھ کام کرتا ہے، وہ میرا دوست ہے، اس کو پھول دینے میں کیا حرج ہے؟ اور لڑکا بھی آ کے ماں کو، باپ کو یہی کہے گا کہ وہ فلاں لڑکی تو میرے ساتھ ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، وہ کالج میں، اسکول میں میرے ساتھ پڑھاتی ہے، اس کو پھول دے دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھول دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر پھول دینے سے کچھ نہ ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اس تحریک کو چلانے کا کیا مقصد تھا؟ عزیزات محتشم، یہ وہ سازشیں ہیں شیطان کی جنہیں ہم 7 نسلوں تک نہیں سمجھ سکتے۔ جس ناجائز محبت اور جس زنا کا آغاز پھول دینے سے ہوتا ہے، اس کا اینڈ اور اس کا اختتام جا کے بستر پہ ہوتا ہے۔
اگر اس سازش کے اندر جان نہ ہوتی اور اس کا یہ نتیجہ نہ نکلنا ہوتا تو کبھی دنیا کو اس طرف نہ لگایا جاتا۔ اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ پاکستان میں مسلمانوں کے ملک میں کیوں بھیجی گئی، کیوں رائج کی گئی؟ یہ کیا ایسے ہی بیٹھے بٹھائے آ گئی؟ نہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی۔ میں مختصر یہ بات کرتی ہوں کہ ایک وقت میں جب یہ سازشیں تیار کی گئی اور ہمارے تک پہنچائی گئی، اس کے پیچھے ورکنگ کیا تھی؟ ایک مورخ نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا، آج سے بہت عرصہ پہلے جب یورپ میں ان چیزوں کو مروج کیا گیا اور ان کو پاکستان تک اور اسلامی دیگر ممالک تک پہنچانے کے لیے سازش تیار کی گئی، تو اس کے لیے باقاعدہ برطانیہ اور امریکہ کے صدور کے درمیان خط و کتابت ہوئی، جو آگے چل کر تاریخ میں وہ اوراق ملے جن کے اندر وہ خطوط میں وہ تحریریں موجود تھیں جو منظر عام پہ آئیں، اور مسلمان کی آنکھ کھلی کہ ہمارے خلاف کتنی بڑی سازشیں کر کے ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کیا گیا اور اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی گئی۔ اب سنیے، یہ تمام نوجوان میری بہنیں اور بچیاں جو بیٹھی ہیں، پوری توجہ سے آنکھوں سے بھی سنیں، کانوں سے بھی سنیں، دل سے بھی سنیں میں کیا کہنے جا رہی ہوں۔ ان صدور کے درمیان جو خط و کتابت میں جو گفتگو ہوتی رہی اور یہ جو پلان بے حیائی اور فحاشی کا تیار ہوتا رہا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو اللہ کی عبادت کے لیے انتہائی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان لوگوں کی عبادتوں میں خلل ڈالو، اس کا طریقہ کیا اختیار کرو؟ اس کا طریقہ یہ اختیار کرو کہ ہمارے ممالک میں مسلمانوں کے لیے ایسی جائے نمازیں تیار کی جائیں جن کے اوپر مختلف شکلیں ڈیزائننگ میں بنائی جائیں اور ان کی محترم ترین افضل ترین یادگاریں مکہ اور مدینہ، گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کی تصویریں ان کے مصلوں کے اوپر بناؤ۔ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ مصلے کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ میرے مصلے پہ کعبہ بنا ہے، میرے مصلے پہ گنبد خضرا بنا ہے، مگر فطری طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ میری بات غور سے سنیے گا، فطری طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ بار بار دیکھتے ہیں اور بار بار عامیانہ استعمال اس کا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ ایک لمحے کے لیے غور کر کے مجھے جواب دیجئے کہ اس کا احترام، اس کی قدر، اس کی شان ہمارے اندر سے کم ہونے لگ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کہاں گنبد خضرا؟ ہم اس کی طرف کمر کر کے نہیں چلتے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ ہم کمرے میں لیٹے ہوں تو ہم اس طرف، اس دیوار کے اوپر گنبد خضرا کی تصویر نہیں لگاتے جدھر ہمارے پیر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم تڑپ اٹھتے ہیں ہمارے پیر ادھر ہو اور پیروں کی طرف کسی نے تصویر لگائی ہو، ہم وہاں سے اٹھ کے پیروں کا رخ بدل دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے، ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کی تصویر کوئی سینری کے اوپر بنی ہو اور ادھر لگی ہو جدھر ہماری چارپائی یا ہمارے بیڈ کے پیر ہوتے ہوں، تو ہم ادھر پیر نہیں کرتے، ہم سرہانہ ادھر رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے نا ہمارے ایمان کا تقاضا، یہ ہے نا ایمان کے اندر محبت جو ہمارے کوٹ کوٹ کے فطری طور پہ بری ہوئی ہے۔ مگر جس گنبد خضرا کو آپ پیروں والی طرف زمین دیوار پہ برداشت نہ کریں، جس خانہ کعبہ کو آپ پیروں کی طرف دیوار پہ لگے ہوئے برداشت نہ کریں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اسے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھتے ہیں؟ سوچئے، بتائیے ذرا، کون کون نہیں پڑھتا؟ ہر گھر میں کعبے والے جائے نماز ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، گنبد خضرا والے جائے نماز ہے کہ نہیں؟ ہم تو انہیں بڑی محبت سے خرید کے لاتے ہیں مکہ شریف سے اور مدینہ شریف سے، اور اب ہمارے پاکستان میں ہماری اپنی فیکٹریز کے اندر یہ بننے شروع ہو گئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو بڑے ادب سے لاتے ہیں۔
اور وہ ادب ہمارا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہمارے اندر کی جہالت ہوتی ہے، علم کی کمی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم نے پیر اس دیوار کی طرف نہیں کیے جہاں گنبد خضرا کی تصویر لگی تھی، اور وہ تو اتنی اونچی، ہمارے قد سے بھی اونچی لگی تھی، اور پیر ہمارے زمین سے 1 فٹ اونچے تھے۔ ہمارے ایمان نے وہ قبول نہیں کیا۔ پھر دوسری طرف کیا ہوا؟ ہماری عقل نے کام ہی نہیں کیا، ہمارے ذہن کی رسائی وہاں نہیں گئی۔ ہم نے جا نماز اٹھایا اور اس کو زمین پہ بچھا دیا اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب بتائیے آپ کے پیر کہاں ہیں، گنبد خضرا کہاں ہے؟ سوچئے ذرا۔ یہ بہت عرصے سے مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اس مصلی پہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ آج میں نے سوچا اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب بتائیے کہ اب آپ کے پیر کہاں ہیں؟ گنبد خضرا کہاں ہے؟ کعبہ کہاں ہے؟ پیر اور کعبہ برابر، گنبد خضرا اور پیر برابر، اور پھر وہ جائے نماز آپ نے کہاں بچھایا؟ زمین کے اوپر۔ ادب کہاں گیا؟ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی، ہمیں علم تک نہیں ہوا، اور آہستہ آہستہ دن میں 5 وقت اس گنبد خضرا کو، اس کعبے کو زمین پہ بچھا بچھا کے ہمارے اندر سے ادب کم ہوتا گیا۔ ہمیں سوچ ہی نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر سازش کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ اب مختلف چیزیں نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی چیز آئی ہوتی ہے، کبھی جائے نماز، کبھی کوئی چیز، کبھی بیڈ شیٹ، کبھی پہننے والے کپڑے، اور کہا جاتا ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں، ادھر سے ادھر دیکھیں، ادھر سے ادھر دیکھیں، اس پہ کارٹون بنے ہوئے ہیں، فلاں بنا ہوا ہے، فلاں بنا ہوا ہے، چیتے کی تصویر بنی ہے، گیدڑ کی تصویر بنی ہے، شیر کی تصویر بنی ہے۔ یہ مختلف ہمارے جائے نمازوں کے ڈیزائننگ کے اندر یہ چیزیں بنا دی جاتی ہیں۔ آپ کو علم ہو یا نہ ہو، مگر ان تصویروں کی نحوست ہماری نمازوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے، ہمارے اندر بے ادبی آتی جاتی ہے، وہ برکات ہمیں نصیب نہیں ہوتی، وہ فیوزات جو نماز کی وجہ سے ہمیں ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے۔ اب ایک سازش یہ کی گئی ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے، دین کی محبت کو کم کرنے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا پھر اس کا پوری دنیا میں جال پھیلا دیا گیا۔ اب دوسری طرف کیا کہا گیا؟ دوسری طرف اس خط و کتابت کے اندر یہ بات بالخصوص ان دونوں صدروں نے آپس میں ڈسکس کی کہ یہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے اللہ سے دعا پر بڑا یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ان کو ان دعاؤں کی قبولیت سے دور کیا جائے۔ مسلمان کی دعا کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، ایک مومن دعا کر دے تو اس کی دعا کی تاثیر سے دنیا الٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ اللہ کا ایک ولی جو ہوتا ہے وہ مومن ہی ہوتا ہے نا، وہ غوث اعظم ہوں یا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا سلطان باہو ہوں، سبحان اللہ۔ یہ مومن ہے نا، حقیقت میں یہ مومن ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ایک دعا سے کائنات پلٹ جاتی ہے، الٹ جاتی ہے، اور یہ بھی انگریز کو اچھی طرح معلوم ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کیا سازش کی کہ مسلمانوں کو اس مقام پہ لے آؤ جہاں ان کی دعائیں قبول ہی نہ ہوں، کیونکہ یہ دعا کرنا تو چھوڑ نہیں سکتے، ہاں اس دعا کی تاثیر ختم کر دینی چاہیے۔ اس کے لیے پتہ کیا؟ اس کے لیے وہ کام جس پہ ہم بارہا مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اس چیز کی طرف توجہ دو، جب اس پہ عمل نہیں ہوگا تو نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ تمہاری کوئی ریاضت قبول ہوگی، نہ تمہارا کوئی سجدہ قبول ہوگا، نہ تمہاری کوئی نماز قبول ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ میرے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھانے کو اپنے اوپر لازم کرو۔ بے شک بے شک۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے جسم پر 10 درہم کا لباس ہے جس میں 9 درہم حلال کی کمائی کے تھے اور 1 درہم حرام کی کمائی کا تھا، تم نے وہ لباس خرید کے پہنا، جب تک وہ لباس تمہارے جسم پر رہا اور اس لباس کی ایک تار بھی تمہارے جسم کے ساتھ اٹیچ رہی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عزیزات محتشم،
गौर फरमाइए, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग दावे से ये कहेंगे कि जितने बंदे हमारे घर में कमाई करने वाले हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं कि उसकी कमाई में 1 रुपया भी हराम का आता हो। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी 7 नस्लों में भी कोई बंदा ऐसा नहीं जो बाजार से वो चीज़ खरीद के बिन इल्तिजाम खाता हो जो हराम ना हो, हलाल हो। कोई ऐसा दावा करने वाला होगा, उठेगा ना। तो आपको ये पता कि आपके मर्द बाहर जाते हैं तो क्या कमा के लाते हैं, एक बात ना। आपको ये पता कि बाजार, स्टोर्स में, मॉल्स पे, मार्केट्स में जो चीज़ें हमें पैकिंग में मिल रही हैं वो चीज़ें हलाल है या हराम है, हमें इल्म नहीं। और हम सबसे ज़्यादा फख्र इस बात पे करते हैं कि हम जो चीज़ बाज़ार से ख़रीद कर इस्तेमाल करेंगे वो पाकिस्तानी नहीं करेंगे, वो इम्पोर्टेड करेंगे। बाहर की चीज़ें लेके हम फख्र करते हैं, इतरा कर सबको बताते हैं पाकिस्तान की तो कोई प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, हमने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं की। हम तो जापान की चीज़ें लेते हैं, हम तो जर्मन की चीज़ें लेते हैं, हम तो इंडिया की चीज़ें लेते हैं, हम इस पे फख्र करते हैं। आज नौबत ये है अजीज़ात गिरामी कदर कि हमारे स्टोर्स पर पैकिंग में खाने वाली चीज़ें जो मौजूद होती हैं उनके बारे में भी हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि वो हलाल हैं। हमारे बच्चों को जो कैंडीज दी जाती हैं, जो आप बाहर से लाते हैं, जो चॉकलेट्स लाते हैं, जो यहाँ से खरीदते हैं, आप सब के बारे में यकीन से ये नहीं कह सकते कि जितनी कैंडीज, जितनी चॉकलेट्स की अक़साम है वो सारी की सारी हलाल हैं। उनके अंदर भी बाज़ अज्जा ऐसे शामिल होते हैं जो सरासर हराम होते हैं। मैंने पिछले दिनों में एक शॉर्ट सा कोर्स किया जिसमें हलाल और हराम के बारे में आगही दिलाई गई, और मैं उन चीज़ों को पढ़कर, उनका मुताला करके और उलमा के बयानात को सुनकर मैं हैरान रह गई कि हमारी कौम किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं। हम सारे दिन में जो चीज़ें बाजार से ख़रीद के खाते हैं उनमें से एक के बारे में भी हमें पहचान ही नहीं, हमें समझ ही नहीं कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं इस पैकिंग के ऊपर, इस रैपर के ऊपर, इस शॉपर के ऊपर लिखा हुआ क्या है और इस लिखे हुए का मतलब क्या है। जो कोड्स दिए गए हैं, इन कोड्स का क्या मतलब है, हमें तो उन्हें पढ़ना ही नहीं आता। हमें इस बात की फिक्र भी नहीं कि हम जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं पहले उसकी मालूमात करें कि यह हराम है या हलाल, हमें खरीदनी चाहिए या नहीं। हत्ता कि तहकीकात ने यह बताया कि जो बैरून ममालिक से जो मिनरल वाटर्स आते हैं उनमें कई मिनरल वाटर ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसे केमिकल शामिल किए जाते हैं वो हराम होते हैं, वो हलाल नहीं होते। और हम जब देहातों से उठते हैं ना, शहर में आते हैं, तो हम बड़े फख्र और बड़ी अकड़ के साथ मिनरल वाटर की बोतलें हाथ में पकड़ के फिर रहे होते हैं। जी, हम तो नलके का पानी नहीं पीते। हमारे बुजुर्ग तो छपड़ों का पानी पी के भी बड़े तंदुरुस्त और ठीक ठाक रहे। और आज हमारा हाल क्या है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसमें हलाल क्या है, हराम क्या है। तो अज़ीज़ात गिरामी कदर, साजिश क्या हुई? साजिश ये हुई कि मार्केट्स में जो चीज़ें आई उन चीज़ों के अंदर हमारे लिए हराम शामिल कर दिया गया। उधर हमारे नबी ने फरमाया था कि तुम्हारे लिबास के अंदर 10वां हिस्सा हराम हुआ और 9 हिस्से हलाल के हुए तो भी तुम्हारी कभी जिंदगी में दुआ कबूल नहीं होगी जब तक वो लिबास जिस्म से नहीं उतारोगे। तो मेरी बहनों, अब क्या हुआ? अंग्रेज ने जब साजिश की, हमारे खानों में, हमारी खुराकों में, हमारी कमाइयों में हराम शामिल कर दिया गया। अब हम रोते हैं। जरा मेरी तरफ देख के मेरा जुमला सुनिए। अब हम क्या करते हैं? उलमा के पास जाते हैं, अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं, नेक लोगों के पास जाते हैं और जाके क्या कहते हैं? हमारे लिए दुआ करें, रब हमारी तो दुआ सुनता नहीं। आप तो नेक लोग हैं, आपकी रब दुआ सुनेगा। अल्लाह ने कोई ऐसी कैटेगरी का ऐलान किया? पूरी तारीख इंसानियत में किसी नबी ने किसी जमाने में ये ऐलान किया कि रब गरीबों की नहीं सुनता?
रब अनपढ़ों की नहीं सुनता, रब उलमा की सुनता है, रब औलिया की सुनते है। हर बंदा जिसको रब ने पैदा किया, रब उसकी दुआ सुनता है। फिर हमारी क्यों नहीं सुन रहा? इसलिए नहीं सुन रहा कि हमारी जुबानों पर हराम है, हमारे जिस्म पर हराम है, हमारे मेदों के अंदर हराम जा रहा है, हमें हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। और आज वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए। जो बंदा हराम खाएगा वो बेहया होगा, ये जुमला नोट कर लो। जो बंदा हराम खाएगा वो बेहया होगा, और जो बेहया होगा उसकी आंखों से माँ, बहन, बेटी, बीवी की पहचान खत्म हो जाएगी। वो गधे, कुत्ते और भेड़िए की तरह हो जाएगा। उसके नजदीक किसी रिश्ते का कोई तकद्दुस नहीं रहेगा। तो 14 फरवरी इन तमाम कारनामों की पैदावार और इनकी याद और हमारी कौम को इस बेहयाई और बुराई के रास्ते पे लगाने का जरिया है। खुदा के लिए कंट्रोल कीजिए, अपनी औलादों के हाथों को रोकिए, उन्हें अपने नबी के दर पे ले जाइए, उनके हाथों में कुरान दीजिए, उन्हें उलमा की सोहबत में भेजिए, वहां जाके वो सुने। आप भी गौर करें कि हमारी कौम किधर जा रही है। अगर आज ये हाल है तो मजीद 5 साल के बाद हाल क्या होगा। हमारी बहनों को, बेटियों को, हमारी बच्चियों को, हमारे असातिज़ा को, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में हमारी बहनें पढ़ाती हैं, जो मदारिस में हमारी मौलिमात काम करती हैं, आप सबके लिए ये जरूरी है कि आप 14 फरवरी को यौमुल हया के नाम से सेलिब्रेट करने की और उसके अंदर तबलीग करने की कोशिश करें और उसका इंतजाम करें। उस दिन अपनी नौजवान नस्ल को बिठाएं, बेटियों को भी, बेटों को भी, अपने इदारों के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने इदारों के अंदर, और उनको बताएं कि हम मुसलमान हैं, हमारा जेवर, हमारी दौलत, हमारा असासा क्या है? हया है। हमारे नबी ने फरमाया अगर हया निकल गई तो ईमान भी निकल जाएगा।